اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں ڈائریکٹلی. پچھلی جہاں پر ہماری بات اینڈ ہوئی وہاں پر ہم قصہ دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا. ہم نے اس قصے سے بہت کچھ سیکھا. lots to learn, lots to gauge. اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. آیت 51 سے تھوڑا سا جنرل ہو جاتا ہے جو ٹاپک ہے. وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں اور ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. And certainly we have conveyed our words to them over and over again or consecutively so that they may understand, so that they may take heed. ٹھیک. اور ہم نے یقیناً ان تک بات یا قول یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پے در پے پہنچایا. وصلنا کا لفظ دیکھ لیجئے. وصل واو صاد لام. ہجر اینڈ وصل آر اپوزٹس. آج ہم نے ہجر کے حوالے سے مہجورہ میں کافی بات کی تھی. ٹھیک ہے. ہجر ہوتی ہے جدائی, دور ہو جانا دو چیزوں کا فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. وصل ہوتا ہے جڑ جانا. ٹھیک ہے. یہ وسیلہ والا وصل نہیں ہے, وہاں پر سین ہے یہاں پر سواد ہے. ٹھیک ہے. جڑ جانا اس کے معنی ہوتے ہیں. اچھا, موت کو بھی آپ دیکھیں اردو میں کئی دفعہ وصال کہا جاتا ہے کہ ان کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے. جڑ جانا, جدائی کا ختم ہو جانا, اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ جا کے روح کنیکٹ ہو گئی. وصلنا کی مراد ہے جب پے در پہ یعنی کوئی چیز میں گیپ نہیں آیا, ایک کے بعد ایک چیز آتی رہی. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر, ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گیپ نہیں دیا, ایک کے بعد ایک میسج آتا رہا. جیسے دوسری جگہ قرآن میں قفینا آیا, قف قاف فا فا میں بھی یہی ہوتا ہے, جڑی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. رسول کے لیے, ہدایت کے لیے. وصلنا یہاں قول کے لیے, اور قول سے یہاں مراد ہے گائیڈنس, ہدایت. لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ تذکیر پکڑیں. Maybe they remember what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to remind them of. شاید کہ انہیں ہدایت مل جائے. اور وصلنا کا لفظ آپ بالکل ایسے سمجھیں گے جیسے کسی بچی کی آپ چٹیاں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بالوں کی اب تو چٹیاں کم بنتی ہے, لیکن ایک کے اندر ایک کوئی چیز پروئی جا رہی ہے, یا کوئی تسبیح ہے جس کا ایک دانے کے بعد دوسرا ہے اور اس میں گیپ نہیں آ رہا ہے, وہ وصلنا ہے. A series of things, ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, ایک چیز دوسرے کی طرف جا رہی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات کیا ہے, بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اس آیت سے کیا سمجھنا ہے. پچھلی انبیاء کے قصص چلے آ رہے ہیں سورۃ القصص میں. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیا ہوتا ہے, ہمارے فیتھ کا بیسکس میں سے ہے خاتم النبیین. ہی از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. دس از دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ آف اللہ. یہ آخری ڈیوائنلی ریویلڈ بک ہمارے ہاتھ میں. سبحان اللہ, ہم اتنے لکی ہیں. اب اس کے بعد جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بار بار اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے پچھلی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کام کرنا, دعویٰ کا. تو ایک طرح سے اس آیت سے ہمیں بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں دعویٰ کا کام, کیونکہ یہ توصیل جو ہے, وصل جو ہے, بات کا بات سے, ہدایت کا ہدایت سے جڑنا جو ہے, اس کے لیے ہم سب کا جو اس میں رول ہے اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں سمجھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے. لہم القول جنرل بھی کہا گیا ہے کیونکہ پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی آ رہے تھے. خاص کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو مکی صورت ہے, تو مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں لہم از ڈائریکٹنگ ٹوورڈز the people of Makkah at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر پرسنل وے میں لیں, جو آج ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن سے ہجرت نہ ہو عمل کے اعتبار سے, تو ہم جب اپنے اوپر لے کر سوچتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً, مجھے, آپ کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ایک ذریعے سے کبھی دوسرے ذریعے سے ہدایت کی بات ہم تک, رب تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم تک پہنچاتے ہیں, ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں. اب اس کو پکڑنا نہ پکڑنا اس کا اختیار پھر بندے کو دے دیا گیا. تو وصلنا
مجھے پڑھ کے اب مطلب کافی وہ فیلنگ آ رہی تھی دیٹ کتنے ذریعے اگر ہم کاؤنٹ کریں نا کہ کس 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 ذریعے سے اس زندگی میں ہم تک ہدایت پہنچی ہے. کبھی کسی نے ہمیں اس طرف بلایا, کبھی کسی کی بات سے ہمیں ریمائنڈر ملا, ہمارے والدین کا کوئی اگزامپل ہمارے سامنے سیٹ ہوا, ہمارے کوئی ریلیٹیوز کا ہوا, پھر کسی دوست نے کہا, کسی ساتھی نے کہا, کسی رشتہ دار نے کہا, کوئی ٹیچر, کوئی آن لائن. یہ سب وصلنا یہ ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. رب تعالیٰ ہمیں اس سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کی طرف چلیے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب اس سے پہلے. الکتاب سے دین یہاں کیا مراد ہے؟ اسکرپچرز. الکتاب ویسے تو واحد کا صیغہ ہے, لیکن اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ وہ تمام ڈیوائنلی ریویلڈ اسکرپچرز یا کتب آ جاتی ہیں, جس میں تورات, زبور, انجیل, وہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور پھر ظاہر ہے قرآن پاک اس کی تکمیل ہے, لیکن کیونکہ قبل ہی کہا گیا ہے تو اس کا مطلب قرآن سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں نازل فرمائی. ہم بہ یؤمنون, وہ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اب یہاں کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ, یہ ہے تو اہل کتاب, لیکن آج کے رکوع میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جن کے اندر پریجڈس یا تعصب نہیں ہے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود میں سے کم تھے, نصارہ میں سے زیادہ تھے, یعنی کرسچنز میں سے زیادہ تھے. And basically the conversation is going towards those people from people of the book who accepted the Quran to be the truth. انہوں نے قرآن کو اللہ کے کلام کے طور پر ایکسیپٹ کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کے طور پر ایکسیپٹ کیا, کیونکہ کہا جا رہا ہے ہم بہ یؤمنون, وہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. بہ ہی کی ضمیر جو ہے بہ میں, this is talking about the Quran, that they believe in the Quran. اس کا ایک آیت 52 کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے that either these are people of the book, یا یہ بھی کہ جب عہد الست ہوا, یعنی when all the souls were created, جب تمام ارواح کو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیا, اور اس کے بعد جس روح نے اس وقت حق کو ایکسیپٹ کیا اور اس کی سرشت میں یعنی inherently in that soul there is recognition of the truth, ان کا بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اور یہی وہ لوگ ہوں گے even if they were born into Jewish or Christian families or other faiths, ان کا دل, آپ سلمان فارسی کا اگر قصہ سن سکیں اس آنے والے ہفتے میں, کیونکہ یہ اس کی بہترین مثال ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی امام عمر سلیمان کی جو سیریز ہے سلمان الفارسی کی, وہ ضرور شیئر کروں گی. کنسیڈر اٹ پارٹ آف یور ورک. پلیز چلتے پھرتے واک کرتے ہوئے آپ وہ سن لیجئے. اٹس ایکسٹریملی بینیفیشل. آپ پڑھ تو ضرور سکتے ہیں کتاب میں, لیکن یقین کریں جس طرح امام عمر سلیمان نے یہ قصص بیان کیے میں نے بھی نہیں سنے. سو اٹ ول ریئلی انشاءاللہ بینیفٹ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر پڑھا جاتا ہے, یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے یا اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, قالوا, وہ کہتے ہیں آمنا بہ, ہم ایمان لے آئے اس پر. بہت بڑا دل چاہیے جو بچپن سے سکھایا گیا ہو یا کسی کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہوں, اس کے بعد اس کے الگ راستے پر جانا اور حق کو ایکسیپٹ کرنا. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا, بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, بے شک ہم تو اس سے پہلے بھی مسلم تھے, یعنی پہلے بھی جو حق کا راستہ تھا, اللہ کا راستہ تھا, ہم اسی پر چلتے تھے, اور اب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے ہی پر چل رہے ہیں. تو یہ حق کو ماننے والے لوگ ہیں. ورقہ بن نوفل کا آپ نے دیکھا ہے, ان کی تو زندگی میں اسلام اس طرح سے نہیں آیا تھا, لیکن وہ حق کی تلاش میں رہے تھے. اور جو فرسٹ مسلمز کا آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے قصص ملتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو فارملی آئی اس سے پہلے بھی مکہ میں بس ڈھونڈ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دے دے, ہمیں صحیح راستہ بتا دے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی تعریف فرما رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں اور ان سے بڑا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ ان کے لیے یہ چیز میٹر کی کس علاقے کے یہ رہنے والے ہیں۔ سلمان فارسی فارس کے تھے، ایران کے تھے، نہ بیک گراؤنڈ، نہ یہ کہ ان کی کمیونٹی یا خاندان کیا کہتا ہے۔ انہیں حق بات نظر آئی تو انہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ جب حق آئے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ کیا کرتے ہیں، یا ہماری کمیونٹی کے، یا میں جس فیملی کو بلونگ کرتی ہوں۔ اگر فیملی میں کوئی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات یا احکامات سے مطابقت رکھتی ہیں، الحمدللہ پھر اسی پر چلیے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہے جو اللہ کے احکامات سے مطابقت نہیں رکھتی، it doesn't match, it doesn't synchronize with the message of Allah subhanahu wa ta'ala, then it doesn't matter who told you or what example they led by. کیونکہ کفار کا آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں، انہیں کیا پتا چلتا تھا ان کی بات سے؟ وہ کہتے تھے ہمارے آبا یہی کرتے تھے۔ کئی دفعہ قرآن میں انہیں کہا گیا کہ اگر تمہارے آبا غلط کرتے تھے، کیا پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے؟ اس پہ یاد رکھنے والی کیا چیز ہے؟ وہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، مخلوق کی اطاعت میں خالق کو ناراض نہیں کرنا۔ دیٹ از دا بیس لائن۔ اچھا، یہاں لفظ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین جو آیا ہے، اس کے کیا تفاسیر کی گئی ہیں؟ کیونکہ تمام پروفٹس آف اللہ کے جو اس دور کے نبی یا رسول تھے، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اس دور کے مسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثلا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ دیا، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اس وقت کے مسلم تھے۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے۔ دوسرا یہ تفسیر کی گئی ہے من قبلہ مسلمین کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں پچھلی کتب میں بھی ذکر جا چکا تھا۔ وہ نہ مانے تو نہ مانے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے گاسپلز آف بارنباس بہت مشہور ہیں، اور کئی کتب ہیں، حتیٰ کہ ویداس جو ہیں ہندوز کی، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ذکر ملتا ہے، بٹ دوز بکس ور چینجڈ اینڈ سو دیٹ مینشن واز ناٹ دیئر۔ تیسرے معنی کیا کیے گئے ہیں اور کیا تفسیر کی گئی ہے؟ اس سے پچھلے والے نبی کے بھی ماننے والے تھے، اور ہم اس نبی کے آگے بھی سر جھکا رہے ہیں، یعنی ہم اس نبی کی بات کو بھی مان رہے ہیں۔ اس میں مفسرین اگزامپل دیتے ہیں ملکہ سبا کا، کیونکہ قصص القرآن میں ملکہ سبا کا قصہ آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دعویٰ دیا تو انہوں نے پہلے بھی وہ مانتی تھی جو پچھلے گزرے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بات بھی مان لی۔ ملکہ سبا نے سملر الفاظ ہی استعمال کیے تھے۔ یعنی ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے نبی مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر وقفہ تھا، بیچ میں کوئی میسج کسی کو نہیں ملا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے، وہ کرسچنز تھے، اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میسج آ گیا اس کو ماننا شروع کر دیا، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمز ہی تھے اور اس کے بعد بھی ہم مسلمز ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے جی، آیا نمبر 54، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ اتنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، سبحان اللہ، جنہوں نے کنورٹ کیا۔ اور اب آپ ذہن میں ان تمام علماء کو، دین کا پیغام دینے والوں کو لائیں۔ جیسے میں سوچ رہی تھی ہمارے وہ کون سے کرکٹر ہیں، مجھے ان کا خیال آ رہا تھا، جن کا اب نام محمد یوسف ہے۔ He was a Christian originally۔ شیوخ میں، علماء میں عبد الحکیم مراد بے انتہا، جن سے میں سیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، may Allah preserve him for us۔ شیخ حمزہ یوسف، کتنے ایسے ہمارے سامنے مثالیں ہیں جو سبحان اللہ، کیونکہ بہت بڑا دل چاہیے اور ہمت چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنی اپنی کلچرل ہیبٹس ہی نہیں چھوڑ پا رہے، کہاں کہ اپنے دین کو چھوڑنا جو والدین سکھاتے جا رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑنا، اپنے بیک گراؤنڈ کو چھوڑنا، سبحان اللہ۔ سو دس از ایکسٹریملی بیوٹیفل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، یوسف یوحنا، بالکل آسیہ کہہ رہی ہیں،
پہلے وہ یوسف یوحنا تھے، اب وہ محمد یوسف ہے، اینڈ اٹس سو بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ان کا اجر 2 دفعہ دیا جائے گا. مرتین تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹوائس دے ول بی گیون دیئر ریوارڈ. کیونکہ ایک تو انہوں نے 2 دفعہ کنورٹ کیا نا، مطلب 2 انبیاء کے ماننے والے ہوئے. وہ ایک پچھلے نبی جب تک ان تک وہ ہدایت پہنچی، اس کے بعد وہ دوسرے نبی کے ماننے والے ہو. بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. ان کے لیے آسان نہیں رہا ہوگا کہ وہ ایکسپٹ کریں جو ان کے لوگوں نے نہیں کیا، اور ان مشکلات پر انہوں نے صبر کیا. سبحان اللہ. جن کو ماحول مل جائے نا دین کا، سبحان اللہ، اپنی فیملی سے بڑا اللہ کا شکر کریں. جن کو ماحول نہیں ملتے انہیں ماحول بنانا پڑتا ہے. ان سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم کہیں گے ہم تو نہیں ہیں جو 2 دفعہ کنورٹ ہوں. نہیں جی، اگر آپ کے گھر کا ماحول نہیں، یہ تو درجہ بہت زیادہ بڑا ہے. ہم تو الحمدللہ موسٹلی مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کو اپنے ارد گرد ماحول بنانا پڑے گا، اس وقت سبحان اللہ آپ کے اجر میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا. تو یہ ضرور سوچیں، اس انتظار میں ہم لوگ نہ رہیں کہ جب سب میری فیملی کے لوگ اس سائڈ پہ ہو جائیں گے تب میں یہ کروں گی، جب سب کا مزاج ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے آپ کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ ڈالا ہے، تو اس کا مطلب آپ وہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس راستے پہ صبر کر سکیں، بیکاز اٹس ناٹ ایزی وین یور انوائرمنٹ از ناٹ کنڈیوسر. آج ہی ہم بات کر رہے تھے نا وہ اذان کے دوپٹے کی. اب اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پیپل. کچھ فیملیز ہیں اس میں اگر آپ نہیں کور کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ ان کا مزاج ہی بنا ہوا ہے فیملی کا. ٹھیک ہے، بٹ ایک فیملی ہے جس میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس ساتھی کے لیے، اس بہن کے لیے اجر اور زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. يَدْرَعُونَ، دا حمزہ، کسی چیز کو دور کرنا، ریپیل کرنا، وارڈ آف کرنا، دور لے جانا. وہ دور کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے. سبحان اللہ. یعنی ریاکشنز برے بھی ملتے ہیں تو وہ اس کا جواب اچھے سے دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو. اگر آپ کے ہاتھ پہ یا چہرے پہ گند یا مٹی لگی ہے، اس کو صاف پانی سے دھوئیں گے یا ہم گندے پانی سے دھوئیں گے؟ ظاہر ہے ہم صاف پانی سے دھوئیں گے. دلوں کا حال بھی اسی طرح سے ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف حقوق اللہ پورے کرتے ہیں بلکہ وہ حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں. رزق میں سے جو اللہ نے انہیں دیا وہ خرچتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچتے ہیں. تو آپ کو ایک پورا کمپلیٹ مل رہا ہے کہ کس طرح کا ان لوگوں کا کیریکٹر ہے، کس طرح کا ان لوگوں کا عمل ہے. اس میں حدیث ایک بتانا چاہوں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا اجر 2 دفعہ دیا جائے گا. There are 3 who will be given their reward twice. A man among the people of the book who believed in his prophet then believed in me. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص جس نے پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر میرے اوپر ایمان لایا. A slave who fulfills his duty towards Allah and towards his master. ایسا غلام جو اپنے مالک کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے. یعنی اب تو غلامی اس طرح سے تو نہیں ہے، مگر یہ اس دور کے لیے ضرور بتایا گیا. And a man who has a slave woman. یہ مجھے بہت پیارا لگا. ایک ایسا مرد جس کی غلام ایک عورت تھی. And he educates her. اور وہ اسے تعلیم دیتا ہے. And teaches her good manners. اور وہ اسے اچھے احسن اخلاق اور آداب سکھاتا ہے. Then he frees her. پھر وہ اسے آزاد کرتا ہے. And he marries her. اور پھر وہ اس سے نکاح کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ لونڈیوں کا اسلام میں کہا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لونڈیوں یا غلاموں کا سسٹم یا انسٹیٹیوشن آف سلیوری ختم کرنے کے لیے اسلام نے کس طرح سے انکریج کیا ہے. سبحان اللہ.
اور یہ ایک حدیث بھی ہے، سبحان اللہ، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ایز ہی واز رائڈنگ، وہ سواری پہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑے خوبصورت الفاظ بولے، اور ان میں سے کچھ الفاظ یہ ہیں، اور یہ ان صحابی نے جو الفاظ بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever among the people of the two books becomes Muslim he will have his reward twice، یعنی وہ پچھلی کتاب پر بھی ایمان لائے جو ان کے نبی کو ملی تھی، اور پھر اس پر بھی، قرآن پر بھی، and he has the same rights and duties as we do، اس کے حقوق بھی مسلمانوں جیسے ہیں، اس کے فرائض بھی۔ whoever among the idolaters becomes Muslim will have one reward، مشرکین میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو ایک اجر ہے، and he has the same rights and duties as we do، اس کے بھی حقوق اور فرائض ہمارے جیسے یعنی مسلمانوں کے جیسے ہی ہیں۔ آج کی آخری آیت جی ہم کر لیتے ہیں، آیا نمبر 55، میں صرف ٹچ اپون کر کے آپ کو بتانا چاہوں گی اور ایک ورڈ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو کو سنتے ہیں، یہ ان کا کیریکٹر سکیچ بتایا جا رہا ہے نا، تو آپ لوگ لسٹنگ کر لیجئے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوالٹیز کیا پتہ چل رہی ہیں ان کی؟ ایک تو یہ ایمان لے آئے، پھر انہوں نے صبر کیا، پھر یہ دے ریپیل ایول ود گڈ، پھر رزق میں سے وہ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ اب اگلی کوالٹی ان کی کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے لغو، when they listen to لغو، اور لغو کیا چیز ہے جی؟ ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد قریب 20 عیسائی لوگ، کرسچنز، they came from Abyssinia and met رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at the Kaaba، اور قریش کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، what his teachings were، and پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن سنا تو ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب وہ وہاں سے گئے اور اٹھ گئے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کو پکڑا اور کہا، اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کی۔ ان کو یہ جواب دیا ان لوگوں نے، یعنی جب اسلام کے خلاف باتیں سنی تو یہ 9 مسلم لوگ تھے، ان کو ابھی ابھی اسلام ملا تھا، بٹ ان کا ہارٹ واز ان دا رائٹ پلیس، انہوں نے یہ باتیں کی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے فضول باتیں سنی جس سے دین کی طرف سے انہیں ہٹایا جا رہا تھا، لغو باتیں سنی، أَعْرَضُوا، they turned their side، عین رادوات، they avoided that conversation or that company، انہوں نے اعراض برتا، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سملر چیز آپ کو سورت الکافرون میں ملی تھی، لکم دینکم ولی دین جیسی۔ سلام علیکم، لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے کہا تم پہ بھی سلامتی، اور ایک طرح سے جب آپ دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اسے دعا بھی دے رہے ہیں سلامتی کی، جو کہ اسلام ہی میں ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ سکھا دے، ہم جہل برتنے والوں یا جنہیں علم نہیں ہے ہم ان سے جھگڑا نہیں کرتے یا ہم ان کے راستے پر نہیں چڑھتے، لا نبتغی الجاہلین، ہم ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ we do not desire the way of the ignorant or we do not seek the ignorant، ہم تمہاری کمپنی میں نہیں آنا چاہتے اور ہم تمہارے جیسا عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں آیت 55 پہ ہم نے اینڈ کیا ہے، جو کی ورڈ آیت 55 میں آپ کو مل رہا ہے وہ ہے جی لغو۔ Love in the context of anti-Islamic things can be baseless propaganda، بہت ساری چیزیں آج کل سننے کو ملتی ہیں، اسلام کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، کسی عالم کے خلاف بول رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنا پروپیگنڈا تھا، انہیں کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی سوت سیئر کہا گیا، کبھی فارچون ٹیلر کہا گیا۔ ہمیں ریاکشنز کیا سکھایا گیا ہے؟ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا، لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم، ٹھیک ہے، ریاکشن ایسے ہی دینا ہے۔
اپنے کانٹیکس میں اور اپنی زندگیوں کے کانٹیکس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی سٹارٹ ہم اب تھوڑا سا ضرور اس کے بارے میں سوچیے گا کہ ہماری زندگیوں میں لغو کا عمل دخل کیا ہے، یہ ہمیں کتنا زیادہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور ہم لغو سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ خشوع جو ہے نا دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا دشمن کہا گیا ہے لغو۔ لغو میں جب انسان انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے خشوع جانے لگ جاتا ہے، اور اسی چیز پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔